اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ آیت نمبر 100، آیت نمبر 101، آیت نمبر 102۔ اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم، کیا سبق نہیں ملا ان کو جو زمین کے وارث ہوئے ہیں اس کے اگلے رہنے والوں کے بعد، کہ اگر ہم چاہیں تو ان کو پکڑ لیں ان کے گناہوں پر۔ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے پس وہ نہیں سنتے۔ تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَائِهَا، یہ وہ بستیاں ہیں جن کے کچھ حالات ہم تم کو سنا رہے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس ان کے رسول نشانیاں لے کر آئے۔ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ، تو ہرگز ایسا نہ ہوا کہ وہ ایمان لائیں اس بات پر جس کو وہ پہلے جھٹلا چکے تھے۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ، اس طرح اللہ تعالی منکرین کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ، اور ہم نے ان کے اکثر لوگوں میں عہد کی پابندی نہ پائی۔ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور ہم نے ان میں سے اکثر کو نافرمان پایا۔ اس کی تشریح بہت اہم ہے، اس لیے بہت دھیان سے سنیے گا۔ سرکشی کے بعد کسی کو ترقی ملنا سخت خطرناک ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ خدا نے اس کو ایسی حالت میں پکڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے جبکہ وہ اپنے پکڑے جانے کے بارے میں زیادہ سے زیادہ بے خوف ہو چکا ہو۔ زمین پر بار بار یہ واقعہ ہوتا ہے کہ قوم کو یہاں عزت اور خوشحالی نصیب ہوتی ہے، اس کے بعد اس پر زوال آتا ہے اور وہ میدان سے ہٹا دی جاتی ہے اور اس کی جگہ دوسری قوم عزت اور خوشحالی کے تمام مقامات پر قابض ہو جاتی ہے۔ یہ واقعہ خدا کی ایک نشانی ہے، وہ آدمی کو خدا کی یاد دلانے والا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ ملنے یا ملنے کے سرے کسی بالا تر ہستی کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہے دے اور جس سے چاہے چھین لے۔ خدا نے انسان کو دیکھنے اور سمجھنے کی جو طاقت دی ہے اس کو کام میں لا کر وہ بآسانی اس حقیقت کو سمجھ سکتا ہے۔ وہ جان سکتا ہے کہ اصل سر چشمہ اگر کسی اور کے ہاتھ میں نہ ہوتا تو جو گروہ ایک بار غالب آ جاتا وہ کبھی دوسرے کو اوپر آنے نہ دیتا۔ آدمی اگر اس قسم کا سبق لے تو قوموں کے عروج و زوال میں اس کو ربانی غذا ملے گی۔ قوموں کے عروج و زوال میں اس کو ربانی غذا ملے گی، مگر جب بھی ایک قوم پیچھے ہٹتی ہے اور اس کی جگہ دوسری قوم اوپر آتی ہے تو اس کے افراد اس غلط فہمی میں پڑ جاتے ہیں کہ پچھلی قوم کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ صرف پچھلی قوم کے لیے تھا، ہمارے ساتھ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ خدا نے آنکھ اور کان اور عقل کی صلاحیت انسان کو اس لیے دی ہے کہ وہ اس سے سبق لے، وہ ان کے ذریعے خدا کے اشارات کو سمجھے۔ مگر جب آدمی اپنی صلاحیتوں سے وہ کام نہیں لیتا جو اس کو لینا چاہیے تو اس کے بعد لازمی طور پر ایسا ہوتا ہے
کہ خدا کے قانون کے تحت اس کے دل کی حساسیت مردہ ہونے لگتی ہے۔ یہ کورونا وائرس کی بیماری یہ بھی خدا کا اشارہ ہے، جو ساری دنیا کو اشارہ کر کے بتا رہی ہے کہ ٹھکانے آ جاؤ۔ یہ حالات کبھی جو ہے ہواؤں کا چلنا، آندھیوں کا چلنا، زلزلوں کا آنا، یہ ربانی اشارے ہیں۔ اس سے ربانی غذائیں لینی چاہیے اور اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنا، اس لیے یاد رکھنا کہ خدا کے قانون کے تحت اس کے دل کی حساسیت مردہ ہونے لگتی ہے، یہاں تک کہ ان معاملات میں اس کے جذبات کند ہو کر رہ جاتے ہیں، اس کے دل و دماغ پر بے حسی کی مہر لگ جاتی ہے۔ اب اس کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ وہ دیکھنے کے باوجود نہ دیکھے اور سننے کے باوجود نہ سنے، وہ عقل رکھتے ہوئے بھی باتوں کو نہ سمجھے، وہ انسان ہوتے ہوئے بے انسان بن جاتا ہے، وہ انسان ہوتے ہوئے بے انسان بن جاتا ہے۔ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ اس لیے سرکشی کے بعد کسی کو ترقی ملنا یہ سخت خطرناک ہے۔ زمین پر بار بار یہ واقعہ ہوتا ہے، ایک قوم کو یہ عزت اور خوشحالی نصیب ہوتی ہے، اس کے بعد اس پر زوال آتا ہے، وہ میدان سے ہٹا دی جاتی ہے۔ کئی قومیں میدانوں میں آئی، میدان سے اللہ نے ہٹایا ان کے افراد و تفرید کی وجہ سے۔ اب اللہ نے میدان میں دوسری قوم لایا، اللہ تعالیٰ یہ بھی اگر افراد تفرید کرے گا اللہ اس کو بھی ہٹا دے گا، اللہ اس قوم کو بھی ہٹا دے گا۔ اس لیے ربانی اشارے سمجھنے کی ہم سب کو ضرورت ہے اور ربانی غذا لینے کی ہم سب کو ضرورت ہے۔ کونوا ربانیین، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا ایسا قرب دے کہ اس کے بعد اس سے دوری نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا ایمان دے کہ اس کے بعد کفر نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی عزت دے کہ اس کے بعد ذلت نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی ترقی دے کہ اس کے بعد تنزلی نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی بھی ہو جائے اور ہم سب کو بھی راضی کر لے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔